میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ رہے تھے اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ کے برادر مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے یہی نعت جو پڑھی جا رہی تھی، اس سے قبل ایک نعت داغ دہلوی کو پیش کی. اور داغ دہلوی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد ہوں. نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندان کا. اپنے دور کا معتبر نام داغ دہلوی. مولانا حسن رضا خان نے اعلی حضرت کی کوئی نعت پیش کی تو داغ دہلوی اشش کر اٹھا، کہنے لگا حد ہے. اچھا اب جب دوبارہ جائیں گے تو تازہ کلام ان سے لکھوا کے لانا. اب داغ دہلوی کی مجلس سے حضرت امام حسن رضا اٹھے. کچھ عرصے کے بعد جب واپس بریلی شریف آئے تو اعلی حضرت سے یہ کہنا بھول گیا کہ میں داغ دہلوی سے اس طرح آپ کا کلام پیش کیا تھا، اور وہ اس کلام کو سن کر بڑے خوش ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کوئی نیا کلام لے کر آنا. جب واپسی کا ٹکٹ لے لیا دلی آنے کے لیے تو اچانک وہ داغ دہلوی کی فرمائش یاد آئی تو اعلی حضرت کے پاس آئے. کہ حضرت میں جا رہا ہوں، ٹکٹ لے لیا اور چند منٹ رہ گئے گاڑی چلنے میں، تو یہ میں ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کوئی نئی نعت لکھی ہو تو مجھے وہ نعت دے دیں تاکہ میں جا کے ان کو سنا سکوں. اعلی حضرت فرمایا کہ تم کاغذ اور قلم لے آؤ، ابھی نہیں لکھ دیتے ہیں. کہا حضرت وہ میں نے ٹکٹ لے لیا اور گاڑی چلنے والی ہے. کہا چلو لکھ دیتے ہیں ابھی. تو یہ نعت جو ہمارے محترم کریم سلطان صاحب نے پڑھی، اعلی حضرت نے یہ لکھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. اللہ اکبر. ابھی اس کا مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے، وہ ابھی نہیں لکھا گیا تھا کہ وصل ہو گئی. تو جلدی سے وہ لے کر اعلی حضرت سے وہ اسٹیشن پہ چلے گئے اور بیٹھ کے جا کے گاڑی پہ. تو جب داغ دہلوی کو یہ سنائی تو وہ اشش کر اٹھا. تو کہا مقطع نہیں ہے اس کا. کہا اصل وہ فوری لکھی گئی تھی اور گاڑی کی وصل ہو گئی تھی اور مقطع نہیں لکھنے کا موقع ملا. تو داغ دہلوی حیران ہو گیا کہ اتنا عالی نظم کلام اور اتنی جلدی میں لکھا گیا. کہا اس کا مقطع اب میں دیتا ہوں اور اپنے بھائی سے عرض کرنا کہ وہ مقطع ہی رہے. اور یہ جو آخری شعر ہے، ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں، یہ داغ دہلوی کا شعر ہے. یہ اس نے اعلی حضرت کے کلام میں شامل کیا تھا داغ دہلوی نے. یہ ہے میرے امام احمد رضا خان فاضل، کیونکہ یہ مہین ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. اور اسی دوران اعلی حضرت کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا. محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. اب جب جبریل آئے معراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے، یا جبریلو قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم. ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے ثنا خان بھی میرے علم کے مطابق جو ہے وہ مکمل عالم بھی ہیں. تو یہ قبل تفعیل ہے اور یہ کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی ایک بار نہیں بار بار. قبل قدم ہے اور قدمہ نہیں قدم ہے تسنیہ ہے، یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم. اور جب جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا تو شاعر کا ذوق ہے کہ شاعر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے، لیکن اگر کہیں تو شریعت قدغن لگاتی ہے. لیکن شاعرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے. اب اعلی حضرت کا انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین بھی کر کے فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھیں. اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں، ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے. تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے، جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے. تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں،
رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ اور پھر ایک دن اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو گھٹا کروں۔ شاعر کہتا ہے نا محبوب کے چہرے کو وہ دن کہہ لیتا ہے اور زلفوں کو رات کہہ لیتا ہے۔ وہ حافظ شیرازی کہتا ہے بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب چہ دلا ورست دزدے کہ بشب چراغ دارت۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کالی رات کے اندر چراغ جلا کے، کالی رات، زلفوں کی کالی رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے دو لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے۔ چہ دلا ورست دزدے کہ بشب چراغ دارت، کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے۔ تو شاعر کا مزاج ہے کہ زلفوں کو رات کہے اور چہرے کو دن کہے۔ یہ ذوق اعلیٰ حضرت کو بھی آیا، لیکن پھر کہا میں کیوں کہوں رات، لیکن پھر ذوق تھا کہ شعراء تو کہتے آئے ہیں، پھر ذوق نے یاوری کی، کہا اچھو رات نہیں کہتا لیلۃ القدر کہہ لیتا ہوں۔ حضور جب درمیان میں مانگ نکالتے تھے سیدھی مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سلام۔ ایسا حسن اگر کسی کے لیے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بڑا ہے، تو بتاؤ حضور سے بڑا حسین کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بات اعلیٰ حضرت کی چل پڑی، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے، بلبل کی انتہائی پرواز نہیں ہے، اس سے آگے تو بلبل سوچ ہی نہیں سکتی۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایسا حسن دیا کہ کائنات تکتی رہ گئے۔ صرف 23-24 صحابہ ہیں جو حضور کا حسن بیان کرتے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہے، اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ جناب کیسے تھے تو آپ میرا ناک نقشہ بیان کر دیں گے؟ رنگت ایسی تھی، نقوش ایسے تھے، کہنے سننے کا انداز یہ تھا، لباس وضاقتہ یہ تھی، اٹھنے بیٹھنے کی چال رفتار کی ساری انداز آپ بتا دیں گے؟ ایک مرتبہ دیکھا اور بیان کر دیں گے آپ؟ اور جنہوں نے شب و روز دیکھا اور ایک نہیں بار بار دیکھا، صحابی بنتا ہی تب ہے جو رخ مصطفیٰ کو دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ حلیہ بیان نہیں کرتے، صرف 22, 23, 24, 25 لگا لیں۔ اور یہ بھی وہ ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا، تو یہ یا حضور کو سوئے ہوئے دیکھا یا گھر والے افراد ہیں، یہ حلیہ بیان کرتے ہیں، باقی حلیہ بیان نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ کسی آنکھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ دیکھ سکتی۔ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ کہتے نہیں ہم نے دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا، اور کہتے ہیں میرے پاس ایک طریقہ تھا اس لیے میں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ طریقہ کیا سنیے ذرا اور محظوظ ہو جائیے۔ کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا۔ کیوں؟ کہ حضور کے جلووں کی چمک سے کہیں میری بینائی نہ جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، اور شاعر حسن دیکھنے میں دلیر ہوتا ہے، اور جو حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ابھی حسن ظاہر نہیں تھا، 70,000 بشریت کے پردے تھے، 70,000 پردوں کے نیچے چھپا ہوا حسن، اور وہ بھی دیکھنے والا شاعر، اور وہ بھی کہتے ہیں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتا تھا۔ اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے. پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اور اعظم کہتا ہے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سیدی مرشدی علماء اہل سنہ علامہ رضا صاحب مصطفی، نعرہ حیدری. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو بتاؤ ماں ذاق کی آنکھ سے بہتر کس کی آنکھ میں کجلا ہو سکتا ہے؟ اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے بتاؤ کسی کا چہرہ بددہا ہے؟ اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جائے تو وہ خوبصورت بڑا ہے بتاؤ کسی کی زلف کو رب نے حامیم کہا ہے؟ کسی کے ہاتھوں کو رب نے ید اللہ کہا ہے؟ کسی کے سینے کو علم نشرہ کہا تھا؟ تو اس لیے اگر اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حق ہے حضور کا کہ حضور سے پیار کیا جائے.